اللہ کے حکم سے حلال کاموں سے بھی رک جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے حلال کاموں سے بھی رک جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ کوئی شخص غیر فرض عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ غیر فرض عبادت کا درجہ فرض کے برابر ہوگا اور فرض عبادت کا درجہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور آگے جو کلام فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویسے تو ہر کلام سے اٹھانا ہے، لیکن یہ چونکہ مخصوص دنوں کا ہے، خاص رمضان المبارک کا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص صاحب ایمان کسی ایمان والے کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اس روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، روزہ افطار کروانے والے کو، جس نے روزہ افطار کروایا ہے، اس کو گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا۔ اور نمبر 3، افطار کروانے والے کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ بفضلہ تعالیٰ دنیا بھر میں، صرف یہاں پاکستان میں یا نگینہ مسجد میں نہیں، دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے کہ اس مبارک مہینے میں لوگ لے کر پھر رہے ہوں گے سامان کھانے کا، افطاری کے قریب قریب، یہ ہماری طرف سے افطاری کیجیے، یہ ہماری طرف سے افطاری کیجیے، یہ پانی لے لیجیے، یہ جناب سیب لے لیجیے، یہ کھجورے لے لیں، یہ جوس لے لیں، یہ دودھ لے لیں۔ عام دنوں میں نہیں ایسا ہوتا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو جگہ جگہ افطار دسترخوان لگے جاتے ہیں۔ بفضلہ ہی تعالیٰ جامع مسجد ابو بکر صدیق میں، جامع مسجد نگینہ میں بھی افطار دسترخوان لگا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے، اور پھر اس میں چاند بیٹے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ 1 کلو کھجور لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، 1 کلو نہیں، آدھا کلو کر دیں۔ 1 کلو کھجور کتنے کی ہے؟ 400، 500، 400 روپے میں 1 کلو میں کتنے دانے آ جائیں گے؟ 100 دانہ۔ اللہ اکبر! یعنی 400 روپے میں اگر ہم 100 لوگوں کو ایک کھجور دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے عوض ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ کتنا انعام ہے ہم پر۔ اب اس سے پہلے، اس بات سے پہلے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو افطاری کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی 1 کھجور سے، 1 گھونٹ پانی سے یا 1 گھونٹ دودھ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ تینوں اجر عطا فرما دے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلائے گا، فرمایا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ قیامت کے روز اسے میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب فرمائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ہمارے ہاں بہت سے دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ پیسے لے لیں، اور روزانہ کے علیم صاحب ان کا کام یہی ہے، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، سحریاں بھی کرواتے ہیں۔
اور پھر ان سے پوچھے اللہ برکت کیسی ڈالتے ہیں. یہ ادھر ابو بکر مسجد میں آخری 10 دن میں اعتکاف بھی ہوتا ہے, سینکڑوں لوگ وہاں پہ اعتکاف بیٹھتے ہیں جی, اور ان کی شہریوں کا افطاریوں کا انتظام. بہت سے دوست ہیں, اگر میں نام لینا شروع کروں تو کئی نام مجھے بھول جائیں گے, لیکن دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ شہر و افطار کے لیے, غرباء کے راشن کے لیے کہتے ہیں جناب اس ادارہ نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے آپ لوگوں تک ہمارا مال بھی پہنچا. سبحان اللہ. ابھی الحمدللہ 300 فیملیز کے راشن کا بندوبست ہو گیا, اور پھر ابھی ہم نے میٹنگ کے دوران مزید 200 فیملیز کا اور ارینج کیا. اور ابھی ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کو میں نے کل کا فون کیا ہوا ہے. ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں UAE میں, ان کو بھی میں نے فون کیا ہوا ہے, وہ بھی بتائیں گے پھر اور لوگوں تک. تو یہ کیا ہے, یہ سارے ایمان کے ساتھ ہیں, یہ سارے اجر ایمان کے ساتھ ہیں, ایمان والوں کے لیے کیا یہ نصیب آمنو. لیکن فائدہ کے لیے فرمایا یا ایھا الناس, فائدہ کے لیے فرمایا یا ایھا الناس, احسان لوگوں تمہیں اس کا فائدہ ہوگا, لیکن فرض کے لیے فرما دیا اے ایمان والو. جو ایمان والے نہیں ہیں فائدہ ان کو بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ فائدہ دنیا تک ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے, اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا جو صاحب ایمان, یہ میرے وہ تمام پیارے بھائی جو فیکٹری آنرز ہیں, دکانوں کے مالک ہیں, جن کے ہاں ملازم ہیں, اور تمام وہ اداروں والے جن کے پاس بہت سے لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں, وہ اس بات کو توجہ سے سنیں. فرمایا جو صاحب ایمان اس مہینہ میں اپنے خادم ملازم کے اوقات یا کام کاج میں تخفیف کرے گا, اللہ تعالیٰ اس مالک کی بخشش فرما دے گا. اور یہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 6 گھنٹے کر دیتے ہیں. اور اگر کہیں ٹائم کم نہیں کیا جا سکتا تو ان کو تحفے میں کچھ انعام دے دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ ٹائم نہیں کم کر سکے, یہ آپ کو تحفہ زیادہ اس مہینے کے لیے دے دیا. یہ ساری چیزیں اسی انعام میں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کریم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اپنے ملازم کے اوقات میں تخفیف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا. یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو رہا کر دیتے اور مانگنے والے کو عطا فرما دیتے. یہاں قیدی سے مراد وہ ہے جو حق اللہ یا حق العباد میں گرفتار ہے اور آزاد فرمانے سے اس کے حق ادا کرنے ہیں, یعنی وہ حقوق کسی نہ کسی طریقے سے آزاد دے کر اسے آزاد کروا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اپنا مال گردن آزاد کرانے میں بھی صرف کرو. تو صحابہ کی یہ رواج تھا, آج بھی ہے, عرب معاشرے کے اندر آج بھی یہ رواج ہے کہ اس مہینے میں لوگ عدالتوں میں چلے جاتے, پھر عدالتوں میں جا کر وہ ان لوگوں کو جو اس وجہ سے رہائی نہیں پا سکتے کہ ان کے پاس پیسہ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے, حق ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے, امیر لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس کی رہائی کے لیے کیا ادائیگی کرنی ہے, پھر وہ اپنے مال سے ادائیگی کر کے اس کو آزاد کروا دیتے ہیں. ہاں جی, یہ اسلام کا طریقہ کار ہے, قیدیوں کو رہائی کرو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی
بندوں کو ہمارا خامد بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 میں ہے، مسلم مشکات، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، در المنصور، نسائی، ترمذی، ساری کتب حدیث میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔